إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اور جنت میں درجات کی بلندی کے لیے بڑے افضل ایام اور بہترین موسم عطا فرمائے ہیں۔ آج سے نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم کے مہینے سے نئے سال کے آغاز میں ایک دعا ثابت ہے، طبرانی اوسط کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام جب سال شروع ہوتا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ اس سال کو ہم پر داخل فرما امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ،
یہ سال امن کے ساتھ گزرے اور ایمان کی صحت کے ساتھ گزرے، والسلامت والاسلام، اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ پورا سال ہمیں سلامتی حاصل رہے، اپنی ذات میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے کاروبار میں، اور ساتھ ساتھ اسلام کی استقامت۔ ورضوان من الرحمن، اور یہ سال بھر رحمان کی رضا، اس کی محبت اور اس کی خوشی ہمیں میسر رہے، حاصل رہے۔ وجوار من الشیطان، اور شیطان کے شر سے پوری طرح پناہ ملتی رہے۔ یہ مکمل دعا جو طبرانی کی حدیث سے ثابت ہے، حسن سند کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیا سال شروع ہو چکا۔ یہ دعا ہم نے کر لی، اللہ تعالیٰ یہ سارے محاسن ہم سب کو عطا فرما دے، اور اللہ ہم کو سال بھر کے لیے امن، استقرار، سلامتی، ایمان کی قوت، اسلام کی مضبوطی عطا فرما دے، رب تعالیٰ کی رضا ہم کو حاصل ہو، اور شیطان کے شر سے پوری طرح ہم کو پناہ نصیب رہے۔ اسی طرح پورا سال اللہ تعالیٰ گزار دے۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے موسم عطا فرمائے ہیں جو ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے بڑے سازگار ہیں، اور درجات کی بلندی اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے انتہائی کارگر ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ شہر اللہ کہلاتا ہے، اللہ کا مہینہ۔ یہ نسبت اس مہینے کے شرف کی علامت ہے، اس مہینے کی عظمت کی علامت ہے کہ 12 مہینوں میں سے محرم شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ چار مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تینوں پیدر پہ، اور ایک رجب کا مہینہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ظلم گناہ اور معصیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد بدعت ہے۔ کوئی گناہ اس کا ارتکاب نہ کرو، ہر گناہ سے بچو، کبیرہ صغیرہ، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ کہ حرمت والے مہینے اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اللہ کی حرمات میں سے ہیں۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، اگر صحیح معنی میں اللہ کے شاعر کی تعظیم کر لو گے اور اس کی حرمات کی تعظیم کر لو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو تقوی سے بھر دے گا۔ اور ان چاروں مہینوں میں سے محرم شہر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ جس کی تعظیم حد سے زیادہ کرو۔ یہ سال نو کا آغاز بھی ہے، اور اللہ کا مہینہ حرمت والا، جس کی حرمت کو قطعاً پابند نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حرمات کی تعظیم کا معنی یہ ہے کہ جو شریعت نے ہدایات جاری کی ہیں ان کی پابندی کیجیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ،
افضل الصيام بعد رمضان صیام المحرم، رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ محرم کا روزہ۔ افضل الصلاة بعد الفریضہ قیام اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز۔ رمضان کے بعد جس روزے کو ایک فوقیت اور برتری اور فضیلت دی گئی ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور اس کا اجر کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یوم عاشور کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا، یہ اس روزے کی برکت ہے۔ اس کی عظمت کو ایک اور رنگ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی لئن عشت القابل علی صوم التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، ہی نہیں بلکہ بھی، کیونکہ 10 محرم کا روزہ مشروع ہے، ثابت ہے، اس کی فضیلت قائم ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوتی۔ 10 محرم کا روزہ حکم بھی ہے اور خبر بھی۔ حکم اس لحاظ سے اس دن کا روزہ مشروع ہے اور بڑا افضل ہے، اور خبر اس لحاظ سے کہ اس روزے سے اللہ رب العزت گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ حکم منسوخ ہو سکتا ہے، خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اگر خبر منسوخ ہو گئی اللہ کے علم پر طعن ہے، اللہ تعالیٰ کے علم پر یہ طعن ہے اور ایک الزام اللہ تعالیٰ کی تکذیب کے مترادف ہے۔ تو 10 کی فضیلت تو ہے ہی ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ 9 کی فضیلت کیا ہے؟ یہود کی مخالفت۔ 10 کو یہودی روزہ رکھتے ہیں، 1 ہم 2 رکھیں گے۔ 10 کا تو مشروع ہے جس کی فضیلت ہے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 9 کی ہم یہ نیت رکھیں گے کہ یہودیوں کی مخالفت کریں، اور یہودیوں کی مخالفت ایک ایسا اعتقادی مسئلہ ہے جس کے اجر کی تحدید نہیں ہے۔ یہود کی مخالفت ہمارے دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ یہ دونوں دنیا کی مبغوض ترین قومیں ہیں۔ لا تبدأوا بالسلام، ان کو سلام نہ کیا کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، کوئی یہودی اگر راستے میں مل جائے، کوئی عیسائی اگر راستے میں مل جائے، پکڑ کے چلو اور ان کو تنگ سے تنگ راستہ دو، راستہ تنگ کر دو، اپنا سینہ پھلا دو، اپنے بازو چوڑے کر لو اور ان کو تنگ سے تنگ راستہ دو۔ دونوں نفرت کے قابل قومیں ہیں، ان کی مخالفت کرو۔ تو 9 ذوالحج کا روزہ، 9 محرم کا روزہ یہود کی مخالفت کے لیے، جتنا آپ کے اندر اس قوم سے نفرت ہوگی، جس شدت سے اس قوم کی تحقیر ہوگی، اتنا اجر بڑھتا جائے گا، اتنا اجر بڑھتا جائے گا اور فائدہ بڑھتا جائے گا۔ کہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی مہربانی ہم پر کہ اس نے یہ دن ہم کو عطا فرما دیا
وجہ اس کی کیا ہے؟ فرعون کی ہلاکت، فرعون کی قوم کی ہلاکت، بنی اسرائیل کی آزادی۔ هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وآله۔ یہ آج کا دن وہ دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی، نجات دی تھی فرعون کے مظالم سے، اور فرعون کو غرق کر دیا تھا اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل روزہ رکھا کرتے تھے، نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا موسیٰ سے زیادہ تعلق ہے تمہاری بنسبت بنی اسرائیل سے، تم سمجھو تمہارے نبی، نہیں، ہمارا تعلق تم سے بڑھ کر پختہ ہے، کیونکہ اصل تعلق کی اساس عقیدہ توحید ہے، اور تمہارے پاس توحید کا ہے، تم توحید کی دھجیاں بکھیرتے، چن چن کر شرک کرتے ہو۔ تعلق تو عقیدے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، موسیٰ بھی موحد، ہم بھی موحد، تم کس معنی میں اس تعلق کو قائم رکھنے کی باتیں کر رہے ہو؟ تو توحید کی بنا پر ہمارا تعلق ہے، ہمیں اس روزے کا زیادہ حق ہے، ہم رکھیں گے۔ تو آپ نے رکھا اور صحابہ کو رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ یہود کی مخالفت، 2 روزے رکھو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کی گناہوں کا کفارہ، اور 9 تاریخ کا روزہ یہود کی مخالفت، اس مخالفت کا اجر جتنی شدت کے ساتھ کرو اتنا اجر زیادہ حاصل ہوگا۔ یہی مشروعیت اس مہینے کی، بس حرمت والا مہینہ، پورے مہینے کی تعظیم کرو، تعظیم کا معنی نیکیاں کرو، گناہ نہ کرو، کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرو، لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے کو ظلم نہ کرو، ظلم گناہوں کے ساتھ ہوتی، ایک نیکی کا عزم کہ اللہ کے شاعر میں سے ہے یہ مہینہ، ہم نے اس پورے مہینے اعمال صالحہ چن چن کے ادا کرنے تاکہ مہینے کی تعظیم کا حق ادا ہو، اور گناہ کرو گے تو اپنے اوپر ظلم، جس تعظیم کے منافی اللہ کے شاعر کی تعظیم کے منافی ہوگی، اس کا کیا وبال ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے نیکی کا اجر ہے ویسے گناہ کا وبال بھی۔ جو چیزیں اللہ کے شاعر، اللہ کی حرمات میں سے ہیں، ان کی تعظیم بڑا موجب اجر ہے، اور گناہ بہت بڑا وبال جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے بیت اللہ اللہ کے شاعر میں سے، اس کی تعظیم پر فرض ہے۔ ایک گناہ آپ یہاں کریں، وہی گناہ جا کر خانہ کعبہ میں کریں، اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کریں، تو یہ گناہ برابر نہیں ہے۔ اس لیے ایک گناہ ایک عام مہینے میں ہو، وہی گناہ محرم کے مہینے میں ہو، یہ گناہ برابر نہیں ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی تعظیم، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی تعظیم بہت زیادہ ہم پر متعین ہے۔ تو اعمال صالحہ کے انجام دہی، اپنا وہ گناہوں سے بچانا، یہ اس تعظیم کا مقصد اور ہدف ہے، باقی اور کچھ ثابت نہیں۔ قومیں کیا کچھ کرتے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو ہی یہ نیا سال شروع ہوتا ہے، محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، شیطان 2 قوموں پر تسلط جما لیتا ہے، 2 قوموں کو ورغلا لیتا ہے، اور سال نو کے آغاز ہی سے ان کو بدترین بدعات میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک وہ قوم جو شہادت حسین پر ماتم کرتی ہے، سینہ کوبی کرتی ہے، صحابہ پر تبرہ کرتی ہے، یہ روافض، اور دوسری وہ قوم جو اس دن خوشی کا اظہار کرتی، شہادت حسین، یہ ناسبی لوگ عمان میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہاں چراغاں ہوتا ہے 10 محرم کو، 9 محرم،
خوشی کا اظہار ہوتا ہے، ایک عید کا ایک تہوار سمجھ کے مناتے ہیں، اور دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں۔ اصل کیا کرنا جو ہم نے بتا دی، نہ اس سے زیادہ کچھ نہ اس سے کم کچھ۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرو، اور اس کی تعظیم کے ہدف کو سامنے رکھ کر خوب نیکیاں کرو، ہر گناہ سے بچو، صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے بچو، تاکہ اس مہینے کی تعظیم کا حق ادا ہو جائے۔ یہ مہینہ جس سے ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، محرم کا مہینہ، ہماری تقویم جو ہے، جو ہماری ڈائری ہے، جو ہمارا کیلنڈر ہے، اس کا پہلا اسلامی مہینہ محرم، جس مہینے ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ، اور ہجرت ایک سنگ میل بن گئی۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ دو جماعتوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، دوسرے وہ جو ایمان لائے اور مہاجرین کی نصرت کی، وہ انصار مدینہ اور یہ مہاجرین مکہ۔ انہوں نے ہجرت کی، اور محرم کا مہینہ تھا، مدینہ پہنچ گئے، انصار مدینہ نے ان کا استقبال کیا، اور دونوں جماعتیں باہم شیر و شکر ہو گئی، گھل مل گئی، محبتوں کے ساتھ، ایمان کے استقرار کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ، اور اللہ نے دونوں جماعتوں کے جمع ہونے میں ایک قوت پیدا کر دی۔ ہجرت کے دوسرے ہی سال ان دونوں جماعتوں نے مل کر جہاد کا علم بلند کیا، اور بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کے چھکے چھڑا دیے۔ 70 صنادید قریش مارے گئے، بڑے بڑے سردار، ہزیمت کو معمولی نہیں، بڑی ذلت آمیز شکست، اور 70 قیدی بھی ہوئی۔ یہ قیدی ہونا بھی کوئی عزت کی بات نہیں، ذلت کی بات۔ ہجرت کے دوسرے ہی سال معرکہ بدر یوم الفرقان بن گیا، تو ان دونوں جماعتوں کا اجتماع اسلام کی قوت کا ایک سبب بنا، اور یہ اجتماع ایک سنگ میل بن گیا۔ ہجرت کے تعلق سے یہ کیلنڈر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سوچ تھی، ان کا مشورہ تھا، ان کا حکم تھا، تاکہ جب بھی نیا سال شروع ہو ہجرت کا واقعہ ذہن میں آئے، اور مہاجرین و انصار کا باہمی تعلق ہم دیکھیں، پڑھیں اور سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دونوں جماعتوں کو ملا کر ایک قوت پیدا کر دی، اور یہ قوت غلبہ اسلام کا باعث بنی۔ فتوحات ہی فتوحات، فتوحات ہی فتوحات، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ شام کی سرزمین کو چھو چکے تھے۔ یہ تبوک کی جنگ، یہ تبوک شام کا علاقہ، یعنی شام کے میدان میں گھوڑے دوڑا چکے تھے۔ عرب کے علاقے فتح ہو گئے، اب عرب کے باہر یہ شام جو سلطنت روما کی سرزمین تھی، وہاں کمن ڈال دی تھی۔ بعد میں جو خلفاء راشدین کا دور آیا، بالخصوص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس سرزمین سے نکل کر فارس کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، خراسان کے علاقوں کو فتح کیا، افغانستان تک پہنچ گئے امیر عمر کے دور۔ یہ بھی ایک المیہ داستان ہے کہ ان کی شہادت بھی اسی مہینے میں 2 تاریخیں منقول ہیں، 26 ذو الحج اور 1 محرم۔ جب اسلام قبول کیا تھا
تو کفار قریش نے کہا تھا الیوم انتصر من المسلمون، عمر نے اسلام قبول کر لیا، آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی، ہماری آدھی طاقت چھین گئی عمر کے اسلام سے۔ اور بعض مستشرقین کا قول ہے ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا، 22 لاکھ مربع میل علاقے کو فتح کیا، اسلام کے جھنڈے لہرا دیے۔ ایک عمر اور پیدا ہو جاتا پوری دنیا کا فاتح بن گیا۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر اور ان کے دل پر حق لکھ دیا ہے، دل میں بھی حق ہے، زبان پہ بھی حق ہے، دل کی سوچ بھی حق پر قائم ہے اور زبان کے بول بھی حق پر قائم۔ ما سالک عمر فجن الا وسالک الشیطان فجن غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں عمر ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا، جس گلی میں عمر کا ذکر ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کسی نے نیٹ پر یہ ایک تحریر لکھی کہ ما دخلت من باب عمر کرہا لعمر، مسجد نبوی کا ایک دروازہ ہے باب عمر ابن خطاب کے نام سے، بڑا معروف دروازہ، بڑی وہاں رونق رہتی ہے۔ اس رافضی نے لکھا کہ میں اس دروازے سے کبھی مسجد نبی میں نہیں گیا، عمر کی کراہت کی بنا، عمر کی کراہت کی بنا، یہ دروازہ میں نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا۔ اس کا بڑا دندان شکن جواب دیا ایک ساتھی نے، رحمک اللہ یا عمر یفر منک الشیطان حیا و میت، عمر اللہ آپ پر رحم کرے، جب آپ زندہ تھے تب بھی شیطان آپ سے دور بھاگتا تھا، اب آپ فوت ہو چکے اب بھی شیطان آپ سے دور بھاگتا، اس دروازے کو استعمال ہی نہیں کریں، جہاں آپ کا نام ہو اس نام کے قریب ہی نہیں آتا، حی و میت، زندگی میں بھی شیطان آپ سے بھاگتا تھا، مرنے کے بعد بھی شیطان آپ سے بھاگتا۔ یہ عظیم ابقری شخصیت، ان کے بے شمار مناقب ہیں، فضائل ہیں، کسریٰ اور قیصر کی کمر توڑ دی، 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ چنانچہ سازش کے تحت آپ کو شہید کیا گیا۔ جب یہ محرم شروع ہوتا ہے یہ بھی ایک المناک حقیقت ہمارے سامنے ہوتی ہے، مگر ہم ماتم کرنے والی قوم نہیں، ہمیں اپنے شہداء کی قربانی پر فخر ہے، شہادت مایہ افتخار ہے، نہ کہ رونے دھونے کی بات، فخر کی بات۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یتخذ منکم شہداء، اللہ چاہتا ہے کہ تم میں کچھ شہید ہوں۔ عمر شہید کیوں نہ ہوتا؟ ان کی دعا تھی اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک وفی بلد حبیبک۔ ان کے مدینہ ایک بڑا قوی مرکز اسلام بن چکے، ان کی بڑی عجیب دعا، تجھ سے شہادت کا سوال ہے، شہادت تیری راہ میں ہو اور تیرے حبیب کے شہر میں، یعنی مدینہ منورہ، مدینہ دار اسلام بن چکا، اسلام کا بڑا قوی مضبوط مرکز بن چکا، یہاں شہادت کیسے ہو سکتی؟ کسی بارڈر پہ کسی دشمن کے علاقے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، وہ بات سمجھ میں آتی؟ مدینہ میں شہادت، اور اللہ نے یہ دعا قبول کر لی، شہادت بھی عطا فرمائی اپنے راستے میں، اور مدینہ میں عطا فرمائی، اور بحالت نماز عطا فرمائی۔ بہت بڑی ایک فضیلت اور منقبت کی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے کوئی شخص اللہ کے یہاں پہنچ جائے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ بھی شہید مظلوم،
جن کو ان کے گھر میں شہید کیا گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے، جس قرآن کو پڑھ رہے تھے اب بھی وہ نسخہ موجود، اس میں ان کے خون کے آثار موجود۔ یہ ایک بڑی ایک انسان کی عظمت کی نشانی ہے، ایک بندہ نیکی کرتے کرتے فوت ہو۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ کہ قیامت تک اس نیکی کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، وہ نیکی جاری رہے گی۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جب قیامت کو اٹھے گا تو وہی نیکی کرتے کرتے اٹھے گا۔ کیسی عظمت! بندہ اٹھے میدان محشر میں، نماز پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا، تو سیدھا اللہ کی رضا کی نشانی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے بے تحاشا کارنامے، ناطق وحی، اس لحاظ سے کتنے مقامات ایسے ہیں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا، اللہ نے وحی بھیج کر عمر کے فیصلے کی تائید کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا، اللہ نے تائید کر کے ان کے فیصلے کو اپنی وحی بنا دی۔ موافقت عمر من جانب الرحمن، کیونکہ شرف معمولی نہیں ہے، عظیم شرف ہے۔ تو ان کی زندگی بڑے کارناموں سے عبارت، بہت بڑے فاتح تھے، بہت بڑے مدبر تھے، بہت بڑے سیاسی رہنما تھے، بہت بڑے دیندار تھے، عقیدے کے پہاڑ تھے، خلفاء راشدین میں سے تھے، ان 10 صحابہ میں شامل تھے جن کو دنیا نے جنت کی بشارت دی گئی۔ تو نبی علیہ السلام کو فرمانا اشدہم لامر اللہ اشدہم لدین اللہ، اللہ کے دین میں، اللہ کے امر میں سب سے سخت عمر بن خطاب۔ یہ پوری امت جو اللہ نے ان کے اندر ایک شدت رکھی، حق کی غیرت رکھی، سب سے زیادہ عمر بن خطاب کے اندر۔ یہ محرم کا مہینہ جہاں اس لحاظ سے ہمارے لیے سعادت کا پیغام ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں کر کے خوب اجر کمائیں اور گناہوں سے اجتناب کر کے اس مہینے کی تعظیم کا حق ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ تقویٰ سے بھر دے، کیونکہ اللہ کی حرمات کی تعظیم تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کمانے کا مہینہ ہے یہ، اللہ کے حرمات کی تعظیم کر کے نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ کی حرمات میں سے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کی حرمات میں سے۔ تو جہاں یہ سعادت کی بات ہے، وہاں اس مہینے کے آغاز ہی سے کچھ صدمات ہم کو لاحق ہوتے ہیں۔ 8 ذوالحج کو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی، ان کے کزن، ان کی اولادیں، ان کے بھائیوں کی اولادیں، 70 افراد کا قافلہ کوفہ روانہ ہوا۔ کوفیوں، خبیثوں، بے وفاؤں کی دعوت کی۔ اصل جو قاتل ہے حسین، اور خود روتے اور ماتم کرتے۔ 8 ذوالحج کو روانہ ہوا۔ بعض کے بار صحابہ میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور سید التابعین سعید بن مسیب، یہ ان کے پاس آئے، جیسے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم کوفہ نہ جائیں۔ اہل کوفہ کی بے وفائیاں معروف ہیں، لیکن ارادہ کر لیا، مشورہ دیا کہ آج 8 ذوالحج یوم الترویہ، یہاں سے مکہ چلتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور حج میں کوفہ کے لوگ بھی آئے ہوں گے، ان سے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اہل کوفہ کے احوال کیا ہیں، تاکہ صحیح رہنمائی مل سکے۔ لیکن وہ نصیحت قبول نہ کی اور روانہ ہو گئے۔ تو پھر وہ 10 محرم کا معرکہ، جس میں سارا خانوادہ رسول شہید ہو گیا، یہ ایک صدمے کی بات، انتہائی صدمہ۔ اس مہینے کو کیسے گزارا؟ اس کو گزاریں بالکل اپنی عام روٹین کے مطابق۔
عبادت کریں، نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، روزے رکھیں، بڑے اجر کی بات ہے۔ اور کسی الگ سے غم کا اظہار نہ کریں، ورنہ یہ تشبہ ہوگا شیعوں کے ساتھ، ایک بدعتی قوم۔ نہ کسی ایکسٹرا خوشی کا اظہار کریں، ورنہ یہ تشبہ ہوگا خارجیوں کے ساتھ، کمانی، ناسبی، بلکہ بالکل ایک عام روٹین کے مطابق۔ ہم میں سے بعض جذباتی لوگ روافض کی ایک مخالفت کا ایک جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، اپنی شادی کی تاریخ 10 محرم رکھ لیتے اور مسکرا کر لوگوں کو سناتے ہیں کہ ہماری شادی 10 محرم کو ہو، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑا یہ صاحب غیرت ہے، بڑا یہ رافضیوں کے خلاف کرنے والا۔ لیکن یہ بات نہیں، سال کے 360 دن ہیں تو اور دن رکھ لو، اس دن کا چناؤ تم نے ضرور کرنا جس دن اللہ کے نبی کا نواسہ شہید ہو، پورا آپ کا خاندان شہید ہو۔ اس خوشی کا کیا مقصد؟ تو روٹین سے بڑھ کر غم مناؤ گے، یہ تشبہ ہے روافض کے ساتھ۔ روٹین سے بڑھ کر خوشی مناؤ گے، یہ تشبہ ہے ناسبی اور خارجیوں کے ساتھ، دونوں بدعتی ٹولے۔ پھر کیا کریں؟ وہی جو دین کی تعلیمات۔ دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرو۔ تعظیم کا معنی کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرو، کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرو، جبکہ لوگ سراسر گناہوں میں ملوث۔ سب سے بڑے سینہ کھوگی، ماتم، نوحہ کر، ان سے بڑے گناہ کیا ہوں؟ نبی علیہ السلام کے حدیث ناحت اذا لم تتب، نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے مر جائے تو قیامت کے دن اسے ایک دھاتک گندک اس کی قمیض پہنائی جائے گی، اور اس قمیض کو جہنم کی آگ پکڑ لے گی، خارش ہوگی، جسم پھوڑوں سے بھر جائے گا، اوپر جہنم کے شعلے، کتنی یہ تکلیف کا باعث ہوگا، کتنا بڑا عذاب ہے۔ سب گناہ اور معصیت ہے۔ اس دن کا اہتمام روزے کے ساتھ کیجیے، اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے ان کی نگرانی بھی ہو، ان کو نظر بھی ہو، اور ان کو ایک صحیح دین کا فہم بھی پیش کیا جائے۔ یہ شرعی احکام، یہ اس مہینے کا سارا لب لباب جو شریعت نے بیان کیا۔ باقی آپ بہت کچھ سنیں گے، بڑے بڑے شوبدہ باتوں کو، مسجع مخفع عبارتیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے والے چرب اللسان، سننے کی قطعاً ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک دینی غیرت کے خلاف ہے کہ آپ ایسے شخص کو سنیں تماش بینی کے طور پر کہ دیکھیں کیا باتیں کریں۔ یہ تماش بینی بھی ناجائز ہے۔ کسی باطل کو سننا ناجائز ہے، ہو سکتا ہے شیطان اس باطل کی کسی بات کا وار آپ کے دل میں کر دے اور آپ اس سے متاثر اور مرعوب ہو کے بیٹھ جائیں، اس کی بات کو قبول کر لیں۔ بالکل بدعت انسان کا قرب، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کو سننا، چاہے وہ میڈیا پر دور بیٹھا ہو لیکن اس کو سننا، یہ بھی قرب کی ایک علامت، دینی غیرت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بابل کتے سے تشبیہ دی۔ بابل کتے کے قریب جانا وہ فائدہ مند تو نہیں، کون کہے گا میں قریب جاؤں؟ تب بھاولا اگر کاٹ لے تو آپ بھی بھاولے بن جائیں۔ اس کو قلب کی بیماری عربی میں کہتے ہیں، قلب کی بیماری۔ آپ کا فرمان ہے کہ ستاتی اقوام تتجار فیہم تلک الاہواء کما یتجار الکلب بصاحبہ۔ کچھ لوگ آئیں گے جن میں بدعات اور یہ خواہشات شرائط کر دیں، رگو ریشے میں، جیسے قلب کا مرض انسان کے رگو ریشے میں شرائط کرے۔ کتا اگر کاٹ لے، بھاولا کتا، تو اس کا کاٹا ہوا رگو ریشے میں شرائط کر دے اور بندہ بھی بھاولا کتا بن جاتا۔ کتا کب کاٹے گا؟ جو اس کے قریب جاؤ، دور رہو تو کاٹے گا۔ یہ صالحیت، عافیت، بدعات آپ کے اندر کب داخل ہوں گی؟
جب کسی بدعتی کو سنو گے، کسی بدعتی کے قریب جاؤ گے، اس کی توقیر کرو گے، اس کی تعظیم کرو گے. جیسے بھاولے کتے کے قریب جانے سے کتا کاٹ سکتے اور آپ بھاولے کتے بن سکتے، ویسے بدعتی کا قرب بھی شیطان ایسے حملے کرے، آپ نے سرایت کر لی اور آپ بھی بدعتی بن کر رہے. بڑا اس میں احتیاط کی ضرورت. اپنے اندر ترفع پیدا کرو، ایک بلندی. اپنے آپ کو گراؤ نہیں کہ بدعتی کو سنیں، دیکھو کیا باتیں کر رہے. تماشبینی، یہ تماشبینی برباد کر دیتی. ایک عقیدے کی غیرت پیدا کرو، اپنی حق کی غیرت پیدا کرو اپنے اندر، اور ایک مکمل غیرت حق کے ساتھ رہو. جو شریعت نے ہدایات دی وہ کم ہے. پورا مہینہ نیکیوں کے لیے نیکیاں کرو، روزے کی صورت میں، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں، صلہ رحمی کی صورت میں. عمرے کرو جا کر، چن چن کر نیکیاں کرو، اور ہر گناہ سے بچاؤ اپنے آپ. یہ کرنے والے کام جبکہ بدعتی تقرب یہ اعتقادی مرض ہے. ٹی وی کھول کے بیٹھ جاؤ، دیکھو فلاں ذاکر کیا باتیں کرتے، سنیں تو صحیح کیا کہتے. یہ بات دین کی اور حق کی غیرت کے خلاف. محدثین اور سلف صالحین کے بہت سے اقوال ہیں. بدعتی سے اگر بات کرو گے، اس کی بات سنو گے، اس وقت شیطان کا مکر، شیطان کی سازش اپنے شباب پر ہوگی. وہ کوئی نہ کوئی نقطہ آپ کے دل میں ڈال سکتے اور آپ متاثر ہو سکتے. متاثر ہو گئے تو شیطان کامیاب، ہم ناکام. وہ قرب جو ہے اس بدعت کی سرایت کی ایک علامت بن جائے گی. اور بدعت کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں. بدعت شروع چھوٹے سے ہوتی، آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی، مضبوط ہوتی. سنن دارمی کا معروف قصہ آپ سنتے رہتے. وہاں بدعت کا آغاز تھا چھوٹی سی چیز، اور وہ چھوٹی سی چیز بھی اس کے تانے بانے دین سے ملتے تھے، جڑے ہوئے تھے. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کافی چھوٹا سا معاملہ، وہ بھی دین سے جڑا ہوا، بدعت ہو ہی نہیں سکتا. جڑ پکڑتا آہستہ آہستہ. وہ کوفہ کی مسجد کا قصہ لوگ حلقہ بنا کر ذکر کر رہے ہیں. ایک ان کا قائد ہے، وہ لوگوں کو اجتماعی ذکر کی دعوت دے. سبح اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ سبحان اللہ کرو، اور لوگ اجتماعی طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبر اللہ 100، 100 دفعہ اللہ اکبر کرو. ہللو 100، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ کرو. تو لوگ 100 دفعہ کہتے، سب ختم ہوتا دوبارہ شروع کر دیتے. اس منظر کو ابو موسیٰ اشعری دیکھ رہے تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حیران پریشان کہ یہ معاملہ انہوں نے کہاں سے لی. مسجد میں حلقے بنا کر اجتماعی ذکر کہاں سے لی. مگر انہوں نے بات نہیں کی. بات اس لیے کی کہ اس وقت کوفہ میں وقت کا سب سے بڑا فقیہ موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. جب وہ موجود ہیں تو میں بات کیوں کروں. ان کے یہاں چلے گئے اور کہا کہ عبداللہ، مسجد میں ایک کام ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، ظاہر اس کا خیر ہے، میں نے کوئی بات نہیں کی، آپ آ کر دیکھیں، اس کو تبصرہ کریں. جناب عبداللہ پہنچ گئے، حلقہ قائم ہے، اجتماعی ذکر جاری ہے. لوگوں کے سامنے گٹھلیوں کے ڈھیر لگے ہوئے، ان گٹھلیوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجتماعی آواز سے گن رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے اس دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کی. یہ بدعت اللہ کے نبی کے دور میں نہیں. دو ہی باتیں، یا تو یہ کہو کہ تم عمل کر کے اللہ کے نبی سے بڑھ گئے، جو کام ان کو سجائی نہیں دیا وہ کام تم کو حاصل ہو گئے، تم ان سے بڑھ گئے. اور اگر یہ اقرار نہیں کرتے
تو پھر لقد ضللتم ضلالا بعیدا، پھر تم پرلے درجے کے گمراہ ہو. اور یہ بدعت کا آغاز ہے اس قوم میں، اور آغاز بھی ایسا کہ حق سے جڑا ہوا. ذکر کر رہے تھے، ذکر حق کی تعلیم میں شامل. فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو. اور پھر ذکر بھی ان کلمات کا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کلمات کہا ہے. افضل کلمات، افضل کلمات 4 چیز: سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ذکر بھی افضل کلمات. یہ 2 چیزیں بالکل حق سے مل رہی ہیں، حق کے مشابہ. کم علم لوگ دھوکہ کھا سکتے، مگر جن کے پاس علم کی گہرائی ہو، شریعت کے رموز کی معرفت ہو، وہ جانتا ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی نے نہ کیا نہ کرایا. فرمایا تم نے ایک بدعت کو جاری کی اور بڑی سخت باتیں کی. آگے لوگوں، ابھی نبی علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں، معاشرہ حالہ تک جوتے موجود ہیں، کپڑے موجود ہیں، برتن موجود ہیں. اتنی جلدی تم برباد ہو گئے. اس کو بربادی کا اتنی جلدی برباد ہو. بلکہ فرمایا کہ عدوا سیئاتکم فانا ضامن لا یضیع من حسناتکم شیء. جاؤ جا کر گناہ کرو، 1 گناہ 2 گناہ 10 گناہ 100 گناہ کر لو. وہ آ کر گنو ان گٹھلیوں کو، میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ 100 گناہ کر کے گنو. میں ضمانت دیتا ہوں اس سے کم از کم تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوں گی، مگر بدعت کے ارتکاب سے نیکیاں بھی برباد. جو تم کام کر رہے ہو بدعت ہے، اللہ کا ذکر شمار کر بدعت ہے اجتماعی طور. نیکیاں برباد، گناہ کر لو نیکیاں برباد نہیں ہوں. جب قیامت قائم ہوگی گناہ تو لے جائیں گے، نیکیاں بھی تو لی جائیں گے. اس وقت نیکیاں بھاری پڑ جائیں، نجات ہو جائے. مگر بدعت کے ارتکاب سے نیکیاں بھی برباد. لوگوں نے کیا کہا؟ وہی جو بدعتی لوگ کہتے ہیں ما اردنا الا الخیر، ہماری نیت خیر کی ہے، ہماری طلب اچھی ہے، ہماری سوچ اچھی ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. طریقہ اگر ثابت نہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ ذکر ہی تو ہے، عبادت ہی تو ہے. ذکر بھی افضل کلمات کی. ہم ما اردنا الا الخیر، ہماری نیت خیر کی. فرمایا کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سے لوگ ان کی نیت خیر کی ہوتی ہے اور ان کو ایک قطرہ خیر کا حاصل نہیں ہوتا. بدعت میں کیا خیر؟ وہ قوم باز نہیں ہے. ہماری نیت خیر کی، ارادہ خیر کی. اور کتنے ہی لوگ خیر کا ارادہ ہوتا ہے مگر خیر ان کو نصیب نہیں ہوتی. یہ بات کہہ کے چلے گا. اس پورے قصے میں ایک سند کا راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں رأیت اکثرہم یطاعنوننا یوم النہروان. جو حلقے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹی سی بدعت سے ان کا آغاز ہوا تھا. آگے چل کے میں نے ان اکثر لوگوں کو دیکھا جنگ نہروان پر صحابہ پر تیر برسا رہے. ان خارجی بنی، خارجیت کی بدعت سب سے بڑی بدعت ہے. الخوارج ہم کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہوں. لیکن اضربتم اخذرنہم قتلۃ عاد. آپ کا فرمان، میں اگر اپنے دور میں خارجیوں کو پالوں تو قوم عاد کی طرح قتل کروں گی. کیا معنی قوم عاد کی طرح؟ کوئی نہ چھوڑو. حالانکہ جنگ میں آداب ہیں آپ کے، بچوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، غیر مسلح کو نہ مارو. لیکن یہ خارجی، ان کو پکڑ لو قوم عاد کی طرح، ان کی عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، سب کو فنا کر. اتنی بھاری بدعت ہے ان کی. آغاز ذکر اللہ سے ہو، ایک ایسے امر سے جس میں بدعت بھی اور حق کی آمیزش ہے مگر فہم نہیں. اس لیے بھائیو، علماء کا قرب، علماء کی مجالست، علماء کی مصاحبت بہت ضروری. حسن بصری کا قول ہے فتنہ جب آتا ہے اس کو صرف علماء پہچانتے ہیں، جہلاء نہیں پہچانتے. جب پوری طرح تباہ کر کے واپس لوٹتا ہے
پھر جو حالات پہچانتے ہو یہ تو فتنہ تھا. لیکن اگر شروع سے علماء کی صحبت ہو، علماء کی رفاقت ہو، ان کا ساتھ ہو، تو ان کی طرح آپ بھی فتنے کو پہچان جائیں اور بچاؤ ممکن. آج کا دور فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے بھرا ہوا، قدم قدم پر فتنے. روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ اس قوم نے ایجاد کر رکھا ہے. اب یہ محرم کا مہینہ پورا مہینہ فتنوں سے بھرپور ہوگا. بہتر عافیت کا راستہ، عافیت کی دعا، سنت مظاہرہ پر عمل، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، حق کی غیرت، عقیدے کی غیرت. اس طرح آپ ایک صحیح منہج پر قائم رہیں. یہ سلامتی اور عافیت کا راستہ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے کہ جو بھی وقت ہو، جو بھی زمانہ ہو، اس وقت کی مناسبت سے شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، ان کو اختیار کیا جائے. وہی حق ہے، وہی نجات کا راستہ، وہی عافیت کا راستہ ہے. اس سے بڑھ کر جو بھی راستہ ہوگا بربادی کا راستہ ہوگا. اللہ ہم کو متبع حق بنا دے اور اللہ ہم کو معصیت سے، گناہ سے، باطل سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے ایمان کے نور کے ساتھ، عقیدے کی صحت اور سلامت کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ. اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے. بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.